تاریخ 9 ذی الحجہ کے روز ہوئی تھی، اسی مناسبت سے یہ مجلس اعزا ان کے انتقال کے بعد سے برپا کی جاتی ہے جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے۔ اس سال اللہ نے ان کو سفر حج بیت اللہ سے مشرف کیا، وہ عظیم عبادت کے دوران بھی چونکہ ہمارے کیا قرآن اور اہل بیت دونوں کا رشتہ مربوط ہے، تو حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ ذکر حسین کرب و بلا بھی ہوگا، اس سلسلے سے مجلس اعزا بھی ہوگی، اور ان کے والد کے اصال ثواب کے لیے اب سے چند لوگوں بعد مجلس اعزا کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ مجلس کو جانشین روح الملت عالی جناب عباس ناصر سعید صاحب بخاطی خطاب فرمائیں گے۔ جملہ مومنین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ برادر جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب چونکہ آن لائن ہیں، ان کی اجازت سے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ بعد سوز و سلام جناب اون حیدر صاحب مختصر طور پر بارگاہ سفیر حسین میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ چند شعراء کرام بارگاہ سفیر حسین میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد جانشین روح الملت عالی جناب عباس ناصر سعید بخاطی صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه
ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا عسرة وعذابا أليما يوم تعجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أعرض عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین شب عرفہ ہے آپ اللہ العالمین کا اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصاب الحسين الحمد لله الذي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب اطہر حسین صاحب ابن اختر حسین صاحب کی روح کو بخش۔ میں گزارش گزار ہوں جناب اون حیدر صاحب سے تشریف لائیں، سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ سفیر حسین میں پیش فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جناب اون حیدر صاحب اور جناب اون زیدی صاحب ہم نوا سوز خانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک صلوات کی گزارش ہے حضرت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کے حوالے سے 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں۔ موت جب موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت ہے کہ غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت جب صلوات کی گزارش حضرت۔ جناب مسلم کے حوالے سے سوز کے ملاحظہ فرمائیں۔ کسی نے کوفے کے رستے میں دیے شیخ کو خبر کہ قتل ہو گئے
مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائیں آپ بھی نہ جائیں آپ بھی اس سمت کو تو ہے بہتر تب اس پہ کہنے لگے رو کے شاہ جنوں بشر اجل رسیدہ منم میرے وم بلا اجل رسیدہ منم میرے وم گزشتہ نوبت مسلم رسیدہ نوبت ماں کسی نے کوفے کے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور محمد بن سفارش مگر اس کڑ کڑ کے میرے غم میں نہ دموز کا نکل جائے صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل جائے کڑ کڑ کے میرے سکینہ کے رقیہ میری پل جائے جب مسلم بے کس پہ ہوا نرعادہ تو تقصیر ہوئی بخشیو لکھنے پہ نہ جانا کیا جانتا تھا خون کا پیاسا ہے زمانہ باللہ دغا ہے یہاں للہ خانانہ اور خیر جو تم آنا تو زین
نہ لانا لاؤ گے تو وہ نرغائے آدھا میں گھرے گی سر نانگے بان آپ کی بلوے میں پھرے گی جاموس لے میں بے کس پہ جناب اون حیدر صاحب اور جناب اون زیدی صاحب بہترین لب و لہجے کے ساتھ سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ سفیر حسین میں پیش کر رہے تھے. جناب تشریف لانے والے ہیں اور شعراء سے اختصار کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ کلام پیش کریں ایک کے بعد دیگر. میں سب سے پہلے گزار ہوں ان حضرات سے جو نیچے تشریف فرما ہے. باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے, فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. اور بھائی آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مکمل مجلس کا سماع ہو جائے. میں گزار ہوں سے تشریف لائیں اور اختصار سے مولا کی شان میں اپنا کلام پیش کریں. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہ ایک اس سے بلند ترین نعرہ صلوات. آغاز کرتا ہوں سماعتوں کے حوالے کہ جب نہیں پہنچا زمانہ امی سمیت تمار تک, جب نہیں پہنچا زمانہ امی سمیت تمار تک, کیا پہنچ پائے گی دنیا حیدر کرار تک. جب نہیں پہنچا زمانہ امی سمیت تمار تک, جب نہیں پہنچا زمانہ امی سمیت تمار تک, کیا پہنچ پائے گی دنیا حیدر کرار تک. تو دشمن شبیر آخر بھاگ کر جائے کہاں, دشمن شبیر آخر بھاگ کر جائے کہاں, بچ کے غازی سے گئے تو آ گئے مختار تک. دشمن شبیر آخر بھاگ کر جائے کہاں, دشمن شبیر آخر بھاگ کر جائے کہاں, بچ کے غازی سے گئے تو آ گئے مختار تک. کہیں سے ایک مطلب چند اشعار حاضر خدمت اور سماعتوں کے حوالے کہ حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے گا حیدر کا, حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے گا حیدر کا, حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے گا حیدر کا, اسے پھر خوف کیسا موت کا برزخ کا محشر کا. حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے گا حیدر کا, حقیقی چاہنے والا جو ہو جائے گا حیدر کا, اسے پھر خوف کیسا موت کا برزخ کا محشر کا. تو سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ, سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ, کیا جب تذکرہ میں نے غدیر خم کے ممبر کا. سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ, سقیفائی مقلد کا اتر کے رہ گیا چہرہ, کیا جب تذکرہ میں نے غدیر خم کے ممبر کا. تو علی جیسا پھر پڑھو, علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے, علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے, ہے جبکہ غیر ممکن ڈھونڈنا ہم مثل کمبر کا. علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے, علی جیسا زمانہ ڈھونڈ کر لائے بھلا کیسے, ہے جبکہ غیر ممکن ڈھونڈنا ہم مثل کمبر کا. تو بنا میں مجلس سرور تبرک اور یہ لنگر, بنا میں مجلس سرور تبرک اور یہ لنگر, زمانہ آج بھی کھا رہا ہے صدقہ 72 کا. بنا میں مجلس سرور تبرک اور یہ لنگر, بنا میں مجلس سرور تبرک اور یہ لنگر, زمانہ آج بھی کھا رہا ہے صدقہ 72 کا. تو بفیض مجلس سرور میرے گھر آئی ہیں زہرا, بفیض مجلس سرور میرے گھر آئی ہے زہرا, بفیض مجلس سرور میرے گھر آئی ہے زہرا, بڑا ہے مرتبہ ایسا میرے ٹوٹے ہوئے گھر کا. بفیض مجلس سرور میرے گھر آئی ہے زہرا, بڑا ہے مرتبہ ایسا میرے ٹوٹے ہوئے گھر کا. بلند ترین نعرہ صلوات. اسی سلسلے کی اگلی کڑی گزارش ہے موصولہ پر سے تشریف لائیں, بارگاہ سفیر حسین پیش کریں اپنا کلام. باز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلوات.
حضرت عباس علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر، یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میری توقیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، اور میرا راز رسول دو سرا سے پوچھو، میرا راز رسول دو سرا سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو، بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو، اور میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو، میرے خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو، قرۃ عین رسول عربی کی خاطر، قرۃ عین رسول عربی کی خاطر، میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر، میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر۔ صلوات۔ کعبہ اداس کر کے شہ کربلا چلے، کعبہ اداس کر کے شہ کربلا چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، اپنے تمام ساتھ لیے قافلہ چلے، جانے بطول قلب شہ لافتہ چلے، جانے بطول قلب شہ لافتہ چلے، اور کعبے کے آس پاس یہ کر کے بکا چلے، کعبے کے آس پاس یہ کر کے بکا چلے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، اے بیت کردگار شہادت قریب ہے، یہ آخری طواف حسین قریب ہے، یہ آخری طواف حسین قریب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مقتدیٰ بعد حضرت بارگاہ سرکار سید الشہداء کلام پیش کر رہے تھے، میں گزار ہوں جناب جناح صاحب سے کرامات سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا کلام پیش کریں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ جو حضرات نیچے تشریف فرما اس سے پھر گزارش ہے، مجلس سے کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے، خطیب مجلس بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات فرش مجلس میں تشریف۔ صرف دو مطلع اور ایک شعر پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ ایک مطلع سماعت فرمائیے، اسی مطلع سے آخری شعر تک لانا ہے، سنیے گا بطور خاص۔ دستے حیدر زور ایمان کا علم بردار ہے، سنیے گا عظمی بھائی، خیال سماعت فرمائیے گا۔ دست حیدر زور ایمان کا علم بردار ہے، قبضہ قدرت میں اس کے وقت کی رفتار ہے، قبضہ قدرت میں اس کے وقت کی رفتار ہے۔ حسن مطلب سنیے اون بھائی، کہ ہر نگاہ پاک میں وہ دین کا غدار ہے، ہر نگاہ پاک میں وہ دین کا غدار ہے، جس کو بھی شبیر کے انکار سے انکار ہے، جس کو بھی شبیر کے انکار سے انکار ہے۔ دیکھیے گا، قبضہ قدرت میں اس کے وقت کی رفتار ہے۔ اس شعر تک لانے کے لیے سنیے گا آخری شعر بطور خاص، کہ ہر نگاہ پاک میں تو خون اصغر سے جبین وقت پر یہ لکھ دیا، خون
اصغر سے جبھی نے وقت پر یہ لکھ دیا میرے گھر کا بچہ بچہ حیدر کرار ہے میرے گھر کا بچہ بچہ حیدر کرار ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ. جناب جناح صاحب لطاوتی برسہ کلا بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں محترم جناب عامر صاحب بارابان کوئی سے تشریف لائیں بارگاہ سفید حسین کلام پیش کریں. باواز بلند آگئے صلوات اللہ. چند شعر ندیم صاحب جناح صاحب آزادار صاحب. بسے دل کی دھڑکن میں صبت نبی ہے بسے دل کی دھڑکن میں صبت نبی ہے زباں پر ہمارے علی علی ہے زباں پر ہمارے علی علی ہے. یہ خاص طور سے مٹانے کی دنیا نے کوشش بہت کی مٹانے کی دنیا نے کوشش بہت کی مگر مجلسوں میں نہ آئی کمی ہے مگر مجلسوں میں نبی نے بتایا ہے امت کو اپنی نبی نے بتایا ہے امت کو اپنی علی ہی ولی ہے ولی ہی علی ہے علی ہی ولی ہے ولی ہی علی ہے. ملا ہے جو 12 اماموں کا سایہ یہ کتنی بڑی سب کو نعمت ملی ہے. نہیں ہے زمانے میں ایسا سہارا ہمارا سہارا جو مولا علی ہے شکر خدا دامن شاہ پایا ہے شکر خدا دامن شاہ پایا کہ سائے میں ان کے بڑی زندگی ہے کہ سائے. اور یہ شعر یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر میری شاعری بھی عطائے علی ہے میری شاعری بھی عطائے علی ہے. یہ ذکر شہ کربلا کا اثر ہے جو آنکھوں میں موجود سب کے نمی ہے. دعا دے رہے ہیں یہ امت کو اپنی گلے پر چھری شاہ کے چل رہی ہے. لگاتے ہیں کیوں اشقیاء تازیان یتیمہ سکینہ سے کیا دشمنی ہے. اور یہ مقطع کا شعر یہ قول علی ہے حقیقت ہے عامر یہ قول علی ہے حقیقت ہے عامر کرے گا جو نیکی وہی جنتی ہے کرے گا جو نیکی. جناب عامر صاحب بارابنکوی نمائندگی فرما رہے تھے. جناب عمار صاحب بارابنکوی میں گزار ہوں جناب عزادار رضوی صاحب کی تشریف لائیں اور بارگاہ صفی حسین کا کلام پیش کریں. جو ہزار نیچے تشریف فرما سے پھر گزارش فرش میں تشریف لے آئیں.
دیو مجلس تشریف لا چکے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک مسئلہ 3 یا 4 شعر مسئلہ ملاحظہ ہو. آنکھوں میں جو چراغے ازالے نہیں گئے, آنکھوں میں جو چراغے ازالے نہیں گئے, تربت میں ان کے ساتھ اجالے نہیں گئے, تربت میں ان کے ساتھ اجالے نہیں. اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. قاسم جو رن میں آ گئے لے کر حسن کی تیر, قاسم جو رن میں آ گئے لے کر حسن کی تیر, جسموں پر سر عدو سے سنبھالے نہیں گئے, جسموں پر سر عدو سے سنبھالے نہیں گئے. اور یہ ایک حقیقت ہے باقی ہے ہمیں آج بھی تہذیب کربلا, باقی ہے ہمیں آج بھی تہذیب کربلا. ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں گئے, ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں گئے, باقی ہے ہمیں آج بھی تہذیب کربلا. ہم جاہلوں کے بیچ میں پالے نہیں گئے. یہ بھی شعر دیکھیں, شعر بہت پرانا ہے, بہرحال ملاحظہ کیے گا. بیعت اٹھا لی شاہ نے گل کر دیا چراغ, بیعت اٹھا لی شاہ نے گل کر دیا چراغ, مجلس سے پھر بھی چاہنے والے نہیں گئے, مجلس سے پھر بھی چاہنے والے نہیں گئے, مجلس سے پھر بھی چاہنے. اور یہ آخری شعر. سب کربلا میں آ گئے منکر غدیر کے, سب کربلا میں آ گئے منکر غدیر کے, دل پر جو پڑ گئے تھے وہ چھالے نہیں گئے, دل پر جو پڑ گئے تھے وہ چھالے نہیں گئے. عظمی تبرکات مجالس کی شکل میں, عظمی تبرکات مجالس کی شکل میں, کس کے دہن میں شے کے نوالے نہیں گئے, کس کے دہن میں شے. جناب اللہ علی صاحب بادشاہ جامع اسلام بارگاہ سرکار شریف شہداء کے حضور پیش فرما رہے ہیں. آپ کی مدیات گزار ہوں. جناب وقار صاحب سلطان تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
بہت ہی اختصار سے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ مطلب پیش خدمت ہے دیکھیے۔ مجھے میرے مولا سنبھالے ہوئے ہیں، دیکھیے مجھے میرے مولا سنبھالے ہوئے ہیں، مجھے میرے مولا سنبھالے ہوئے ہیں، اسی ذکر سے نام والے ہوئے ہیں، اسی ذکر سے نام والے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عاجلانہ فکر ہے، میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرتا ہوں آج ہی یہ منقبت کہی ہے۔ اسی ذکر سے نام والے ہوئے ہیں، یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ قیامت بھی خود ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، قیامت بھی خود ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، قیامت کو عباس ٹالے ہوئے ہیں، قیامت کو عباس ٹالے ہوئے ہیں، قیامت کو عباس۔ اب یہ بھی شعر دیکھیے گا اون بھائی خصوصی کہ منافق کے رخ کی سفیدی نہ دیکھو، منافق کے رخ کی سفیدی نہ دیکھو، دل ان کے عداوت میں کالے ہوئے ہیں، دل ان کے عداوت میں کالے ہوئے ہیں، دل ان کے عداوت میں کالے ہوئے ہیں، لگاتے ہیں وہ آئینے پر ہی تہمت، لگاتے ہیں وہ آئینوں پر ہی تہمت، لگاتے ہیں وہ آئینوں پر ہی تہمت، جن آنکھوں میں نفرت کے جالے ہوئے ہیں، جن آنکھوں میں نفرت کے جالے ہوئے ہیں، جن آنکھوں میں نفرت کے جالے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جن آنکھوں میں نفرت کے جالے ہوئے ہیں، ان آنکھوں کی عظمت، ان اشکوں کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے، ان اشکوں کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے، یہ ساتوں سمندر کھنگالے ہوئے ہیں، یہ ساتوں سمندر کھنگالے ہوئے ہیں، ان اشکوں کی عظمت کو کیا کوئی سمجھے، یہ ساتوں سمندر
کھنگالے ہوئے ہیں یہ ساتوں سمندر کھنگالے ہوئے. یہ بھی شعر دیکھا قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا. دلائی ہے جب نظر اصغر کی میں نے, دلائی ہے جب نظر اصغر کی میں نے, تو پھر مجھ پہ جائز نوالے ہوئے ہیں, تو پھر مجھ پہ جائز نوالے ہوئے ہیں. قیامت کو عباس. جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ مولانا خواجہ خدمت پیش کرے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا ادھر تشریف لیں, یہ خلا پر ہو جائے, اور جو حضرات نیچے تشریف فرمائیں ان سے بھی گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں فرزند رول ملت علی جناب عباس ناصر سعید صاحب اباخاتی سے تشریف لائیں اور مجلس رضا کو عطا فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یقدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ایک صلوات پڑھ دیں محمد حضرات. سب سے پہلے میں گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اطہر حسین صاحب ابن سید اختر حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات. صاحب غایت المرام یہ ایک بڑا مشہور کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں ابو الحاشم بہرانی. میں بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں جو ہوں وہ گھڑی کی سوئی دیکھ کے مجلس پڑھتا ہوں اور مولا کا یہ کرم ہے کہ بھئی مجھے اس کے علاوہ تو کہیں مجلس کے علاوہ مجھے کوئی مجمع ملے اس کی تو کوئی امید ہے نہیں, اس لیے کہ کوئی میں لیڈر تو ہوں نہیں. تو یہ چاردہ معصومین کا صدقہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے حرف ہوتے ہیں وہ آپ حضرات محبت سے سن لیتے ہیں. تو اتنی لمبی میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اتنا صورت دیکھ کے آئے نہ. یعنی اتنی وضاحت کر دی ہے کہ روز روشن اس امر میں اس حدیث سے کچھ مدھم معلوم ہوتا ہے. اور یہ حدیث کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی افلا ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو
موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ رسول خدا نے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی حدیث متعدد مقامات پہ بیان فرمائی ہے، اور جگہ بدلتی رہی مگر جملے رسول کے وہی بیان ہوتے رہے۔ جیسے حدیث ثقلین متعدد مرتبہ بیان فرمائی ہے، اور حدیث ثقلین بھی کئی مرتبہ ثقلین کے لفظ سے وارد ہوا ہے اور کئی مرتبہ خلیفتین کے لفظ سے وارد ہوا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ جیسے نبی کی یہ حدیث ہے ویسے ہی قرآن کی ایک آیت ہے، اور وہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طریقے سے رسول کو بھیجا ہے، یعنی ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے رسول کو بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ تو اب آپ غور فرمائیں، یعنی یہ جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ فقط ارسال میں ہے، فضیلت میں تشبیہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طریقے سے بھیجا ہے جس طرح سے فرعون کی طرف بھیجا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام رسول خدا کے پسینے کے قطرے سے خلق ہوئے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں کسی مجلس میں عرض کر چکا، یہاں بات دوہرا دوں کہ اونچا پیجامہ پہن لینے سے عظمت رسول سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عظمت رسول کو اگر سمجھنا ہے تو فکر کو معراج کی بلندیوں سے کچھ اوپر لے جانا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں کچھ عرض کروں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے اس لیے بھی مناسب سمجھی کہ اس میں اس نسبت کا ذکر ہے جو مولا علی کو حاصل ہے رسول خدا سے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے جناب ہارون سے۔ اگر ہم زندگی اٹھا کے دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اگر ہم زندگی اٹھا کے دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، تو جناب جنہوں میں نے عرض کیا نا کہ خالی فضیلت، یہ ارسال میں تشبیہ ہے، فضیلت میں تشبیہ نہیں ہے۔ اور میں اس کی دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ فقط میرا جملہ نہیں تھا کہ جو میں نے اخلاقاً عرض کر دیا ہو، پسینے کے قطرے سے خلق ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ بلائے گئے ہیں، اور قرآن وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، میں ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ طور پہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام بلائے گئے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا۔ پہاڑ کی بلندی پہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں تو ایک آگ کو انہوں نے جلتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ سمجھے تھے کہ کوئی قافلہ ہے، لیکن جب پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے ہیں، توجہ فرمائیے کہ جب پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے تو آپ حضرات نے ظاہر ہے کہ وہ قصہ سنا ہوگا، میں قصے دہرانے کا بھی عادی نہیں ہوں، میں ان علماء میں میرا شمار تو ہے ہی نہیں، میں ان طالب علموں میں بھی نہیں ہوں کہ جو آپ کو روزہ سکھاؤں، نماز سکھاؤں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو مجمع جو ہے وہ ماؤں کی گود میں علی ولی اللہ سن کے بڑا ہوا ہو، ان کو اس مہینے میں غدیر کے علاوہ کچھ اور سنانا، غور فرما رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے تو دیکھا کہ درخت پہ آگ روشن ہے۔ اب یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے اور مختلف سوروں میں بیان ہو رہا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب ذہن میں رکھیے گا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے اسی طریقے سے رسول کو بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حقیقت کیا ہے کہ فقط تشبیہ دی جا رہی ہے، ورنہ نہ نبی موسیٰ جیسے ہیں اور نہ ہارون علی جیسے ہیں، اور فرما رہے ہیں۔ اب اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ذرا سا گھبرائے، اور جب پیچھے ہٹنے لگے جناب موسیٰ تو آواز آئی، یہ متوجہ کیا گیا تھا جناب موسیٰ کو بلانے کے لیے طور پر، اور جیسے ہی جناب موسیٰ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ درخت پہ آگ روشن ہے، اور فرما رہے ہیں اب جب گھبرائے وہ پیچھے جانے لگے تو آواز آئی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں۔ اچھا یہ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، شوق بقراتیت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ آواز کا خالق ہے، ہم کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق صوت ہے، آواز کا خالق ہے۔ آواز آ رہی ہے موسیٰ، یعنی متوجہ کرنے کے لیے درخت پہ آگ کو روشن کیا، اور آواز آ رہی ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں، ہم نے تمہیں فنا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اے موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے۔ بھائی دیکھیے ثقیفائی الیکشن نہیں ہو رہا ہے بلکہ سلیکشن ہو رہا ہے، اور فرما رہے ہیں ہم نے تم کو چن لیا، اب جو ہم فاستمع لما یوحیٰ، اب جو ہم وحی کر رہے ہیں موسیٰ اس کو ذرا سنتے جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی ہو رہی ہے، بھائی شہید ثالث
قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، جن کی مشہور کتاب ہے، ایک کتاب ان کی بڑی مشہور ہے احقاق الحق، جو 36 جلدوں میں ایران سے چھپی ہے ابھی ریسنٹ. ایک کتاب ان کی ہے مجالس المومنین. اب توجہ فرمائیے گا، یہیں سے میرے ساتھ ساتھ جڑ جائیے گا. اور میں نے عرض کیا نا کہ بہت طولانی مجلس میں نہیں پڑھتا ہوں. شہید ثالث نے عجیب جملے لکھے کہ اگر ہم موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانیں گے، تو امت جو ہے وہ دیوبند سے فتوے لے آئے گی. اور فرما رہے وہاں سے فتوے آ جائیں گے جہاں دیو بھی بند کر دیا جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ صاحب کیسے نہیں مانیں گے موسیٰ کو تو نبی ماننا پڑے گا. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ بھئی عجیب مزاج ہے امت کا. رات کی تاریکی میں جسے نبوت ملے اس کو سب نبی مانتے ہیں، اور جس کو دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں، اور فرما رہے ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے کہیں من کن تو مولا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور کریں بھائی، دیکھیے بزرگ علماء کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہندوستان میں جو شیعہ مذہب ہے اس میں شہید ثالث کا بڑا اہم کردار ہے، بلکہ اولین نقوش شہید ثالثی کے ہیں. اور فرما رہے ہیں ورنہ 36 ہجری میں شیعہ مذہب ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا، 36 ہجری میں دور امیر المومنین میں. لیکن باقاعدہ جو شیعہ مذہب کی تشریح ہوئی ہے اور شیعہ مذہب کا پھیلاؤ ہوا ہے وہ مغل دور میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس میں شہید ثالث کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور فرما رہے ہیں احقاق الحق، مجالس المومنین اور ہزاروں کتابیں. اور فرما رہے ہیں ایک باقاعدہ مجلس چاہیے ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے صرف شہید ثالث کی کتابوں کا ذکر ہوتا رہے. تو بزرگ علماء کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. شہید ثالث کون ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انکار کر دیں تو سب کہیں گے کہ صاحب کیسے نہیں ماننا پڑے گا. تو اگر اندھیرے میں نبوت مل رہی ہے، بغیر گواہ کے نبوت مل رہی ہے، ان کو نبی ماننا پڑے گا. تو جس کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی بنایا علی ولی بنایا جا رہا ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ ہیں اور اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے تو جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ فخلا نالیک، اے موسیٰ نالینیں اتار دو. موسیٰ تم پہاڑ پہ ہو، نالینیں اتار دو. بھائی دیکھیے یہیں سے زمین و آسمان کا فرق آنے لگتا ہے. ایک مجلس میں نے یہی بات پڑھ دی. ایک صاحب جو تھے وہ بقرات اعظم بیٹھے تھے اور فرما رہے ہیں کہنے لگے آپ نے تو توہین کر دی جناب موسیٰ کی. میں نے کہا بھائی میں کون سی توہین ہو گئی؟ جو قرآن میں واقعہ ہے کہ موسیٰ نالینیں اتارو. اور فرما رہے ہیں پھر میں نے عرض کیا نا کہ اونچا پیجامہ پہن لینے سے نبی کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. سوچئے کہ امت کہہ رہی ہے کہ نبی کے سینے میں نقطہ کفر تھا. بھئی یہ وہ باتیں میں پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں، اور قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کی شرح کر دیتا ہے. تو اس آیت کی شرح امت نے اس طرح سے کی کہ جبرائیل سے اس زمانے میں رسول کو آپریشن کروا دیا. اور فرما رہے ہیں تو اگر معاذ اللہ نبی کے سینے میں نقطہ کفر تھا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے سینے کو چاک کر کے جبرائیل نے نقطہ کفر نکالا، تو ہم کو یہ پوچھنے کا تو حق ہے کہ ان کا سینہ کب چاک ہوا، ان کا سینہ کب چاک ہوا، ان کا سینہ کب چاک ہوا. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ آپ جس کو نبی کے مسند پہ بٹھا رہے ہیں، دیکھیے امت نے عجیب کام کیا امت نے. اور فرما رہے ہیں عجیب کام امت نے یہ کیا کہ جن کو بنایا وہ نبی کے جیسے تھے نہیں، اس لیے کہ جس کے جیسے آدم نہ ہو، جس کے جیسے نوح نہ ہو، جس کے جیسے ابراہیم نہ ہو، جس کے جیسے اسماعیل نہ ہو، ان کے جیسے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ایسوں کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے اور نبی کی مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے کہ جن کی 7 پشتوں کا نہ ادھر خبر ہے نہ ادھر خبر ہے. اور فرما رہے ہیں اور اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کو نبی کے جیسا بنا نہیں سکتے، تو نبی کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. غور فرما رہے ہیں یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نبی میں عیب نکالے جائیں تاکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ان میں کوئی عیب تھا تو وہاں بھی تو تھا. ارے میں بڑی لطیف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے بھی ماں باپ جو تھے وہ کافر تھے، اور مولا علی کے بھی جناب ابو طالب کے لیے بھی یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امت احساس کمتری کا شکار ہے.
بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، توجہ فرمائیے گا، تو کون ہوتے؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے۔ مگر آپ نے ایک حدیث اور سنی ہوگی، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی نے ایک صاحب کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بھائی ذرا بول کے سنیے گا تاکہ میں یہ سمجھ جاؤں کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صاحب کے لیے جو دوسرے زمانے میں وارد ہوئے تھے، ان کے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے۔ اور فرما رہے ہیں اب میں اپنے مجمع میں اپنے مسلک کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی کہیں سے بھی کسی بھی بات سن کے بات سن کے اس کو ذہن میں بسا نہ لیں۔ دیکھیے ایک بات میں اپنے مسلک کی بیان کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہاں سب اپنے ہی بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے مذہب کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں نبی یا امام وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ماں باپ کافر رہیں۔ اور فرما رہے ہیں ہمارے مذہب میں الذی یراک حین تقوم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہاں دیکھا سجدہ کرتے ہوئے؟ پاک رحموں میں دیکھا، پاک صلبوں میں دیکھا، آدم سے لے کر عبد المطلب تک، آدم سے لے کر ابو طالب تک۔ اور فرما رہے ہیں سب کے سب مسلم۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ اب میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، عباس ناصر سعید مجلس پڑھنے آئے تو مومنوں میں آئے۔ آپ غور فرما رہے ہیں سجاد باغ کے مومنوں کے بیچ میں آئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آنے کے بعد آپ نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے؟ اور فرما رہے ہیں بھائی اگر آپ مومن ہوتے نا تو میں یہاں آتا نا، تو اگر وہ مومن ہوتے نا تو نبی آتے نا۔ آپ غور فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، مومنوں میں رسول کو بھیجا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومنوں میں رسول آیا ہے، کافروں میں رسول نہیں آیا ہے۔ بھائی کافروں کے شہر میں آنا اور ہے، کافروں کے گھر میں آنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بحث بالکل فضول اور عبث ہے کہ صاحب بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایمان لائے۔ بھئی علی ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو کافر کے گھر میں پیدا ہو، جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ ایمان نہیں لاتا، وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا سا ٹھہریے گا، بات وہیں پہنچ جائے تاکہ بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ نالینیں اتار دو، اس لیے کہ تم مقدس وادی طوا میں ہو۔ تو میں جن بقرات صاحب کا ذکر کر رہا تھا، اور فرما رہے ہیں حالانکہ بقرات جو ہے وہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے برے بن گئے۔ سقراط و بقرات کہنے بقراتیت کر رہے ہیں، شوق بقراتیت، تو میں تو عام اصطلاح میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جناب موسیٰ کہاں کھڑے تھے؟ زمین پہ کھڑے تھے، طور پہ کھڑے تھے، پہاڑ پہ کھڑے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے نالینیں اتارو۔ تو میں غلط تو نہیں ہوں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ پسینے کے قطرے سے خلق ہوئے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، فقط ارسال میں تشبیہ ہے، فضیلت میں تشبیہ نہیں ہے۔ رسول خدا 7ویں آسمان پہ تھے جب معراج پہ بلائے گئے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور امت کو دیکھیے، ہم امت کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم محمد کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں۔ اب امت کیا کہہ رہی ہے کہ ان کے سینے میں نقطہ کفر تھا۔ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ معراج پہ جو پہنچے تو موسیٰ تو سے تو زمین پہ نالینیں اتروا لی، وہ جو معراج پہ پہنچے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نالینوں سمیت آؤ، نالینیں نہ اتارنا۔ آپ غور فرما رہے ہیں نالینیں کہاں ہیں؟ 7ویں آسمان پر، اور جا کہاں رہے ہیں رسول؟ عرش الہی پر۔ اور جب نبی نے چاہا کہ نالینیں اتاریں تو آواز ہے قبلہ آپ آگے تشریف لیں، ایک صلوات پڑھ دیں۔ آئیے
ایک اور صلوات پڑھ دیں. وعلیکم السلام. آپ کی اجازت سے تو نبی کہاں جا رہے ہیں؟ 7ویں آسمان پر. اب 7ویں آسمان پہ نبی ہیں اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب، نبی نے چاہا کہ نالینیں اتاریں ہیں، اور نبی سے کہا جا رہا ہے میرے حبیب نالینیں نہ اتارو، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے نالینوں سے وابستہ خاک کے ذرے عرش الہی کی زینت بن جائیں. اب دیکھیے اونچے پیجامے سے رسول تو سمجھ میں آئیں گے نہیں، اونچا پیجامہ پہن لینے سے تو رسول سمجھ میں آئیں گے نہیں. تو رسول نہ ہم جو موسیٰ جیسا نہ ہو وہ ہم آپ جیسا کیا ہوگا؟ تو نبی کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یا تو آپ نبی کو نہیں سمجھیں یا خود کو نہیں سمجھیں. غور فرما رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے، اور جبرائیل کہہ چکے کہ اب اللہ کے رسول اب اس کے آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. بھئی میں اس لیے وضاحت کیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی انہی کی طرح چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اگر بھاگ گئے ہوتے تو علیہ السلام نہ ہوتے. غور فرما رہے ہیں. یہ تو اجازت لے کے جاننے والوں میں تھے. لیکن آپ یہ بتائیے، بڑی ایمانداری سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کہیں باہر بلایا جاتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے تو ہم کو معلوم تھوڑی ہے کہ کہاں جانا ہے. بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ ذرا راستہ بتائیے، کسی کو کسی جگہ پہ بھیج دیجئے، کوئی ہمیں راستہ بتائے. اب اور آسان طریقہ ہو گیا ہے، اور وہ آسان طریقہ کون سا ہو گیا ہے کہ صاحب موبائل پر لوکیشن بھیج دیجئے، گوگل میپ آن کر لیا، آپ راستہ سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ آج کی تاریخ ہے نا، 2026 2025 کہ یہاں ہم کو میپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہاں جبرائیل کہنے لگے میں جا رہا ہوں، تو رسول کو یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ مجھے جانا کدھر ہے. آپ غور فرما رہے ہیں. بھائی ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی یہاں سے تم کہہ رہے ہو خدا حافظ، یہ تو مجھے بتاؤ کہ مجھے جانا کدھر ہے. دیکھیے جو منزلوں کا پتہ بتانے آیا ہو وہ لوگوں سے راستہ نہیں پوچھتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو پورا علاقہ رسول خدا کا گھر ہے. وہ رسول کے لیے اجنبی جگہ نہیں ہے. جیسے آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو میپ تھوڑی لگائیں گے. میں اپنے گھر جاؤں گا تو گوگل میپ تھوڑی لگاؤں گا. ویسے ہی رسول وہاں جب گئے ہیں تو وہ رسول کا گھر ہے وہ علاقہ. اور اگر رسول کا گھر نہ ہوتا، بڑے آہستہ سے میں عرض کر رہا ہوں، مگر آہستہ سے سنیے گا نہیں، اطمینان سے اس لیے کہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی چیخ کے بیان کرو تو نکتہ چلتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی آہستہ سے بیان کر دو تو داد مل جاتی ہے. اتنی تمہید کے بعد بڑی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر وہ علاقہ رسول کا گھر نہ ہوتا تو کبھی بھی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا عقد عرش الہی پہ نہ پڑھا جاتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی خاتون جنت بلند تر صلوات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جو ہے کچھ کبھی کبھی معجزات ہوتی ہیں. پچھلے سال جب ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تو میں زیارتوں پہ جا رہا تھا. اب کی ان کا فون آیا تو وہ حج پہ جا رہے تھے. تو کبھی پتہ چلا کہ ذاکر جا رہا ہے حسین کو سلام کرنے، اور کبھی جو ہے پتہ چلا کہ میزبان جا رہا ہے. تو کچھ خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے، اور کتنی نیک اولاد ہوتی ہے. یہ میں تعریف برمنائے مکھن نہیں کر رہا ہوں. ایک مکھن کی مجلس بھی ہوتی تھی لکھنؤ میں، باخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی وہ مشہوری تھی مکھن کی مجلس، ابھی بھی ہوتی ہے. ارے بھائی کیا کہنا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل. تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف پلٹا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ نالینیں اتار دو. اور فرما رہے ہیں اب جناب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے فقط ارسال میں تشبیہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے خدا پوچھ رہا ہے موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑے بخرات بنتے ہیں لوگ کہ صاحب وہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور علی کو علم غیب نہیں تھا، اور امام کو علم غیب نہیں تھا، کربلا کی طرف جا رہے تھے معلوم نہیں تھا. میں پوچھوں، اتنی تو عربی مجھے بھی آتی ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پوچھنے سے تو لگ رہا ہے کہ خدا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بائیں ہاتھ میں کیا ہے.
بھائی کبھی کبھی سوال ہوتے ہیں، سوال بربنائے سوال ہوتا ہے، گفتگو برائے گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے بھائی خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سوچئے، اور کیا عالم ہوگا جناب موسیٰ علیہ السلام کا. تو اطمینان دلانے کے لیے عام گفتگو کی جا رہی ہے. جناب موسیٰ سے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ایک عصا لیے تھے جناب موسیٰ، دیکھنے میں معمولی سا عصا تھا، اور فرما رہے ہیں بالکل معمولی سا عصا تھا، جو تھا وہ بیان کر دیا. بھائی وہ نبی ہیں، غور فرما رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب تھوڑی ہیں کہ زبردستی کے فضائل لے کے شروع ہو جائیں گے. غور فرما رہے ہیں، کہنے لگے پروردگار یہ ایک معمولی سا ایسا ہے، میں اسے تکیہ کرتا ہوں، اس سے بکریاں چراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، پروردگار اس سے بہت سے کام کرتا ہوں. آواز آئی موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک دو. بھائی توجہ فرمائیے گا، فقط ارسال میں تشبیہ ہے، فضیلت میں تشبیہ نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں فضیلت میں کوئی تشبیہ نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک دو. جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اس کو زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا نیچرل ری ایکشن ہے. اور فرما رہے ہیں نیچرل ری ایکشن. میں اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی میں زبان سے یہ جملے نہ ادا کرتا. قرآن کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ گھبرائے اور پیچھے ہٹے. اور فرما رہے ہیں پیچھے ہٹے. یہ نیچرل ری ایکشن تھا ایک نبی کا، بالکل فطری رد عمل. پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ خدا کو بلانا پڑا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم اس کو اس کی اولین سیرت پہ پلٹا دیں گے، تم آؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا کو بلانا پڑا. کیوں؟ جملہ سنبھالیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، مگر معلوم نہ تھا کہ یہ بھی ممکن ہے. بھئی توجہ فرما رہے ہیں، یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. جو ہاتھ کے عصا کو نہ پہچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور محمد و آل محمد صلوات. آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نیچرل ری ایکشن تھا. اب آپ غور کیجئے گا، میں اپنے موضوع کو جلدی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا. کون سا معجزہ؟ یہ جو ایک عصا تھا اس کو بنا دیا گیا عصائے موسیٰ. اب دیکھیے ہر زمانے میں نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا ہے. غور فرما رہے ہیں، بالکل سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، اور یہ کوئی جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں بالکل ایسی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سب کو پتہ ہیں، مگر پھر بھی میں بتا رہا ہوں. ہر زمانے میں زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا جا رہا ہے. ایسا معجزہ ہی نہیں نبی کو دیا جا رہا ہے کہ جس کو لوگ سمجھ ہی نہ پائیں. بھئی خلاف خارق نوامی سے طبیعہ ہے معجزہ، یہ معجزے کی تعریف ہے، لیکن سمجھے، انسان سمجھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اور یہ معجزہ ہے. اب جیسے زمانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کے ذریعے ایسا معجزہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عصا جو ہے وہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ پھینکے تو وہ سانپ بن جائے. ایسا معجزہ کیوں دیا گیا؟ کوئی اور معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے دیا جا رہا ہے یہ معجزہ کیونکہ وہ جادوگروں کے عروج کا زمانہ تھا. جادوگروں کے عروج کا زمانہ تھا تو جادوگر کیا کرتے تھے کہ فرعون کے جادوگر رسیاں پھینک دیتے تھے، وہ رسیاں سانپ بن جاتی تھیں. بھائی شعراء یہاں موجود ہیں اور شرر بھائی بھی موجود ہیں، تو آپ سوچئے کہ مصرے پہ مصرع لگانا ہے. اور بنوا رہے ہیں مصرع جو ہے وہ بحر سے خارج نہیں ہونا چاہیے. جیسا زمانہ ہو ویسا معجزہ ہو. تو کیونکہ جادوگروں کی رسیاں سانپ بن رہی ہیں، لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جائے گا کہ وہ جب ادھر سے وہ رسیاں پھینکیں گے سانپ بنیں گی، یہ عصا پھینکیں گے اور وہ اژدہا بن جائے گا. اور فرما یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورج پلٹا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مصرع بحر سے خارج ہو جائے گا. اور فرما رہے ہیں ہم جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ طب کا زمانہ تھا، تو طبیب تھے بڑے بڑے، ان کو یہ ہے کہ صاحب پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، انہوں نے نسخہ لکھ دیا. اور فرما رہے ہیں بھائی اس سے یہ موضوع بالکل یہاں کے مطابق ہے. ڈاکٹر صاحب کی مجلس ہو رہی ہے کہ پتہ چلا بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے نسخہ لکھ دیا، وہ ماشاءاللہ چلنے پھرنے لگے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ یہ تم مریض کو چلا کے خوش کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہم تمہیں ایسا معجزہ دیں گے تم مردے کو زندہ کر دینا. اور فرمائیں یہ ہے زمانے کی ضرورت. اب جناب عیسیٰ کو وہ معجزہ نہیں دیا جائے گا کہ تم عصا پھینک دینا، اس لیے کہ وہ مصرے پہ مصرع نہیں لگ رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اب آیا دور جاہلیت.
اور فرما رہے ہیں دور جاہلیت آیا جب ہمارے رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ زمانہ کون سا؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب انگوٹھا ٹیک ایک سے بڑے ایک جاہل، ایک امپریشن یہ ہے، اور فرما رہے ہیں کہ سب جاہل تھے. دیکھیے جہالت اور ہوتی ہے اور جاہلیت اور ہوتی ہے، اور فرما رہے ہیں اس زمانے میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب ہیں، وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی آیت اللہ نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں بھیا جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. 2 باتوں پہ ناز تھا کہ ہم سے بہترین زبان کسی کی نہیں ہے اور ہم سے اچھی تلوار کوئی نہیں چلا سکتا. پتہ چلا لڑ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں. 3 نسلیں گزر گئیں، غور فرما رہے ہیں 4 نسلیں گزر گئیں، پتہ چلا کس بات پہ جھگڑا کہ وہ دادا لڑ رہے تھے تو ہم لڑ رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کیوں لڑائی ہوئی تھی. غور فرما رہے 2 چیزوں پہ بھائی جاہلوں کے بیچ میں قرآن تھوڑی بھیجا جاتا ہے. جن کو کچھ معلوم ہی نہ ہو ان کے سامنے قرآن کی پیش کرنا اور ان جاہلوں سے یہ کہنا کہ اس قرآن کا جواب لے آؤ، یہ تو عدل الہی کے خلاف ہے. اور فرما رہے ہیں بھائی جو بچہ اردو نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کے سامنے انیس کا مرثیہ تھوڑی پڑھا جائے گا. اور فرما رہے ہیں یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ انیس کے مرثیے کی شرح کر کے بتائیے اور دبیر نے یہ مصرع کیوں کہا. پتہ چلا ABCD جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو آپ مرچنٹ آف وینس سنا رہے ہیں شیکسپیئر کی، تو لوگ کہیں گے بھائی یہ پاگل ہے جو پڑھا رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اس لیے کہ جو جیسا ماحول ہو، جیسی ضرورت ہو ویسا درس دیا جاتا ہے. تو جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا معجزہ پیش کیا جاتا ہے. ان کو بہت ناز تھا کہ ہم سے اچھی زبان کسی کے نہیں ہے، اور ان کو بہت ناز تھا کہ ہم سے اچھی تلوار کوئی نہیں چلا سکتا ہے. تو جیسے جناب موسیٰ کو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا، جناب عیسیٰ کو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا، ویسے ہی ختمی مرتبت کو ضرورت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اور نبی سے کہا گیا جب یہ زبان چلائیں تم قرآن پڑھ کے سنا دینا، جب یہ تلوار کا زور دکھائیں تم حیدر کرار کو آگے کر دو. اور فرما رہے ہیں اب آپ غور کیجئے گا. اب اس کے بعد دوسرا معجزہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ایک ہاتھ تھا جناب بایاں ہاتھ جو جل گیا تھا بچپن میں، اس کو ید بیضا بنا دیا. میں جلدی عرض کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے. اور فرما رہے ہیں وہ ید بیضا بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہاتھ میں کسی کے کوئی نشان پڑا ہو تو 2026 میں بھی لوگ کہیں گے کہ یہ عیب ہے، اور عیبدار کو خدا نبی بناتا نہیں، نہ نبی بناتا ہے نہ امام بناتا. یہ تو اللہ کے عہدے ہیں. یہ جملہ بدل کے کہہ دوں بھائی لکھنؤ میں کون سا تکلف ہے بھائی عیبدار. اگر کہیں آپ کو عیب نظر آئے اور امامت کو خلافت کا دعویٰ ہو تو سمجھ جائیے گا کہ جھوٹا ہے، نبی و امام نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے. اور فرمان ہے جہاں عیب نظر آئیں، اب ہاتھ میں عیب ہو یا شجرے میں عیب ہو، عیب تو عیب ہوتا ہے. 2 معجزے دیے گئے. دونوں معجزے دینے کے بعد اس کے بعد پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، پہلا حکم یہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو عبادتیں سکھاؤ موسیٰ. اور فرما رہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے. پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ سب سے پہلے جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ زیادہ تیور دکھا رہا ہے. جاؤ اور فرعون سے کہہ دو بھائی میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. فرعون کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ایک تعلق فرعون سے جناب موسیٰ کا یہ ہے کہ اسی کے محل میں پلے پڑھے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے ہیں، اور پالا کس نے ہیں؟ جناب آسیہ نے. جناب آسیہ کون ہیں؟ فرعون کی زوجہ ہیں. کیا کمال ہے بھائی. قرآن نے ہم کو کون کون سے واقعات سنا دیے، اور اس لیے نہیں قرآن نازل کیا گیا ہے کہ لڑکی کو جہیز میں دیا جائے گا یا جو ہے وہ طاق پہ بہت بہترین خوبصورت جزدان میں رکھ دیا جائے، کبھی اگر کوئی سفر پہ جائے تو اس کے نیچے سے نکال دیا جائے. قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ پڑھو اور ماضی کو سنتے جاؤ، حال کو سنوارتے جاؤ. اور فرما رہے ہیں حال کو سنوارتے جاؤ. اور اس لیے تو بالکل نہیں ہے قرآن کے پڑھ کے سو جائیے، سونے کی کتاب نہیں ہے، جگانے کی کتاب ہے. اور فرما رہے ہیں تو ہم ماضی کو پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کون ہے جناب آسیہ. جناب آسیہ جو ہے وہ فرعون کی زوجہ ہیں. اچھا کمال کی بات دیکھیے آپ، وہ فرعون کی زوجہ ہیں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں جناب آسیہ.
میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ زوجہ فرعون، اور میں بار بار یہ بھی کہہ رہا ہوں جناب آسیہ جناب آسیہ جناب آسیہ. تو ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ کسی کی زوجہ ہونا کسی کو اچھا نہیں بنا دیتا، اور کسی کی زوجہ ہونا کسی کو برا نہیں بنا دیتا. اور فرما رہے ہیں یہ صاف صاف عرض کروں کہ فرعون کی زوجہ ہونا آسیہ کو برا نہیں بنا دے گا، اور نبی کی زوجہ ہونا نہ ان کو اچھا بنائے گا نہ اونٹ کو اچھا بنائے گا. اب اس سے زیادہ تقیہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے میں بند لفافے میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے نہ کیجیے گا. غور فرما رہے ہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے فرعون کے بعد، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی آئے جناب موسیٰ کے پاس فرعون کے پاس، اور فرعون سے کہنے لگے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. وہ 10 سال تو گزار دیے، وارنٹ ڈیتھ وارنٹ ان کا ایشو ہو چکا تھا، کیونکہ ایک قبطی کو گھوسا مار دیا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھوسا مار دیا، وہ مر گیا، انتقال پرملال. اب جیسے ہی جو ہے وہ خبر پھیلی کہ صاحب فرعون والے کو مار دیا موسیٰ نے، اس نے کہا پکڑو قتل کر دو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی. تو 10 سال گزارنے کے بعد اب جو آئے تو کہنے لگے میں اللہ کا نمائندہ ہوں. اچھا وہ پہلے ہی آدھا پاگل تھا، میں نہ ہوتا تو یہ خدائی کے دعوے وہ سب کیوں کرتا. اور فرما رہے ہوں اچھا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو کریڈٹ لینے کا شوق ہوتا ہے، کر ور کچھ نہیں پاتی ہیں، ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ گویا دلی میں بھی جو بھی ہو رہا ہے پتہ چلا کہ ہم سباست کو بھی نہیں جتوا پا رہے ہیں، اور ظاہر ایسا کر رہے ہیں کہ صاحب وہ ہماری وجہ سے تو ابھی سرکار بنی ہے. میں نے مثال دی. اور فرما رہے تو کریڈٹ لینے کا اس کو شوق تھا، بلکہ یوں کہوں کہ ہیضہ تھا. ہر بات میں جو ہو رہا ہے میں نے کیا، وہ ہو رہا ہے میں نے کیا، وہ ہو رہا ہے میں نے کیا. اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے آ کے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، وہ بالکل غضبناک اور کہنے لگا کہ یہ فساد پھیلائے گا. اب دیکھیے کتنا خود فسادی ہے، اور جناب موسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فسادی ہیں، یہ فساد پھیلائیں گے، فوراً قتل کر دو ان کو. اب آپ کمال یہ دیکھیے. پھر میں وہ ذرا بقراتوں سے کبھی کبھی میں خطاب کرتا ہوں، تو وہ جو بقرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا بتائیے. اور فرما رہے ہیں بقراتیت ہوتی ہے نا کہ کلمہ کب پڑھا، کلمہ کب پڑھا، کلمہ پڑھا کب پڑھا. ہم اگر پلٹ کے پوچھنا شروع کر دیں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ہمیں بلدیتیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے. ہم کو سب معلوم ہے. ابھی اتنی محنت کون کرے، اتنا کون جو ہے بحث و تحقیق میں پڑھے کہ ان کے والد کون ہو، کون سے قبیلے کے کہاں پیدا ہوئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نامی ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور اس لیے کہ ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے نکل جاتے ہیں. وہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے آ کے اس کے سامنے حق بیان کیا، وہ کیا کہنے لگا، قتل کر دو. دیکھیے ایک باطل کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی دلیل و برہان و حجت نہیں ہے تو کہتے ہیں قتل کر دو. اور فرما رہے ہیں جب کوئی دلیل نہیں ہے بس قتل کر دو، یہ آسان طریقہ ہے. اب قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. اب قرآن نے کیا واقعہ بیان کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا ایک دم سے، وہ وہیں پہلو میں بیٹھا ہوا تھا فرعون کے. اب آپ سوچئے کہ 2026 میں 2025 میں کوئی صاحب کسی دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں. اب کسی دربار سے آپ تصور کر سکتے ہیں سب آزاد ہیں، اور فرما رہے کسی دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کیا سوچا جائے گا ان کے بارے میں. دیکھیے چمچے ہیں ان کے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، یہی تو سوچا جائے گا. یعنی ایک برا تصور ہوگا. کیوں برا تصور ہوگا؟ کیونکہ ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے جو فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہو اس کے بارے میں کیا تصور ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہو تو برا ہو. نہیں، ابھی میں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہو تو برا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی کے پہلو میں لیٹا ہو تو اچھا ہو. اور فرما رہے ہیں اچھا ہم سے یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنے برے، آپ تو برائیوں کے جھوا لیے ٹہل رہے ہیں، اتنے برے ہوتے تو وہاں کیسے ہوتے. ارے ہم نے کہا کمال کی بات ہے، ملائکہ کی صف میں آپ کو ابلیس نہیں دکھائی دے رہا ہے. بزم خداوندی میں ابلیس ہم ڈھونڈ لائے، آپ کو نبی کی بزم میں برے نہیں دکھائی دے رہے. اب یہ بیٹھے ہیں پہلو میں، کون صاحب ہیں؟ آل فرعون میں. یہ بھی کمال کی بات ہے. لیکن ہوا کیا؟ اب میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ سے اجازت لے رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں اب ہوا کیا؟ اس نے قتل کی دھمکی دی. یہ جو شخص تھا یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا.
ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہوا. غور فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا قتل کر دو موسیٰ کو. یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ خبردار، کیا اس بات پہ کسی کو قتل کرو گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب خدا ہے؟ اور فرما رہے ہیں بس سیدھے اٹھے اور کھڑے ہوئے. اب تصور دیکھیے گا، فرعون کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. اور فرما رہے ہیں ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خبردار، کیا اس بات پہ کسی کو قتل کرو گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب خدا ہے؟ تو قرآن نے کس چیز کی سند دی اس شخص کو؟ قرآن نے کہا رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. یہ شخص رجل تھا. ارے رجل آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ اتنی عربی تو آپ نے بچپن سے سنی ہے. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور فرما رہے رجل مومن من آل فرعون، رجل تھا، مومن تھا، آل فرعون میں تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. میں کہوں، میں نے کہا پروردگار یہ میرے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. کبھی کبھی تو ہم بھی جو ہے وہ بقراتوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ ان کو ڈائریکٹ ایمان کی سند کیسے دے دی گئی. یہ جو ایمان کی سند، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کو یکتم ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. میں بقراتوں سے پوچھوں اس نے کلمہ کب پڑھا؟ بھائی وہ لوگ جو جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں ان سے میں پوچھوں، بھائی آپ تو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کلمہ کب پڑھا. اگر کلمہ پڑھا ہوتا تو قرآن یہ کہتا ہی نہ کہ یکتم ایمانہ، یہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. جیسے نیا مسلمان چیخ چیخ کے اذان دیتا ہے. اور فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا کہ چیخ چیخ کا کلمہ سب کو سنا رہے ہیں، ایسا تو مسئلہ تھا نہیں. وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ڈائریکٹ قرآن نے ایمان کی سند دی ہے. میں کہوں گا پروردگار ماجرا کیا ہے؟ کہا سمجھو، یہی سمجھانا چاہتا ہوں. کلمہ کبھی معیار نہیں ہوتا، اجرا باللسان کبھی معیار نہیں ہوتا. جملے بدل کے عرض کر رہا ہوں، زبان سے کسی چیز کا جاری ہونا یہ کبھی معیار نہیں ہوتا. ورنہ ابو طالب سب سے بڑا ابو سفیان سب سے بڑا مسلمان ہوتا، اس لیے کہ چیخ چیخ کا کلمہ تو وہی پڑھتا تھا. اور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اسلام کی باتیں تو وہی کرتا تھا. تو دکھاوے کا کلمہ اور ہوتا ہے اور ایمان ابو طالب اور ہوتا ہے. اور فرما رہے ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا اس بات پہ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب خدا ہے؟ قرآن نے ڈائریکٹ ایمان کی سند دی ہے. کہا دیکھو ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں، زبان سے کلمہ کا جاری ہو جانا سند نہیں ہے. یہ دیکھو کہ کون نبی کا دفاع کر رہا ہے. غور فرما رہے یہ دیکھو کہ کون نبی کا دفاع کر رہا ہے. تو جملہ کہنے کی اجازت دیجئے جو ایک لمحے موسیٰ جیسے کا دفاع کرے جب قرآن اسے مومن کہہ رہا ہے، تو وہ ابو طالب جو 50 برس محمد کا دفاع کرے. اور فرما رہے ہیں ایک دو برس دفاع نہیں کیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. آپ غور فرما رہے ہیں 50 برس دفاع کیا ہے. مال اسلام نے بانٹا، وہ کسی کا شعر ہے نا، تو ہزاروں موجود. قمر جلالوی صاحب کا شعر ہے. اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. مال بٹ رہا ہے تو سب موجود ہیں. بھائی حنین کی لڑائی میں پہلے تو بڑی قلت تھی، ذرا نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، شیروانی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ٹوپی شیروانی کا تو خیر زمانہ ہی نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ جب پہلی جنگ ہوئی ہے تو غریبی ریکھا سے نیچے تھا معاملہ، کچھ تھا ہی نہیں. تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے. بڑی اب جب آخری لڑائی ہوئی ہے تو مسلمانوں میں بڑی اکڑ آ گئی تھی. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، 12,000 کا جو لشکر تھا تو حنین کی لڑائی میں ایٹھے ایٹھے چل رہے تھے. سب ایٹھے ایٹھے چل رہے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے. بڑا غرور تھا کہ 12,000 کا مجمع ہے اور سامنے دشمن کی تعداد 4,000 تھی. میں کوئی جنگ ونگ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں. 4,000 کا لشکر ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا مزاج میں، کہہ رہے ان کو تو ہم دیکھ لیں گے اور رون دیں گے اور پیس دیں گے. ہیں کیا یہ کیا شوربہ ہو، کیا پدی کا شوربہ. اور بڑی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا سب محتاط رہنا، ہوشیار رہنا. اچھا دشمن بھی ایسا تھا. اور فرما رہے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بیوقوف دوست سے سمجھدار دشمن زیادہ بہتر ہے.
دشمن اتنا مزاج شناس تھا امت مسلمہ کا، آج بھی وہی مزاج ہے امت کا، اور فرمانے کہ پیسے لے لیے، اڈے دے دیے کہ لا ہمیں پیسے دے دو، یہاں تم بھائی جملہ کہہ دوں، اور فرما رہے ہیں یعنی جناب فاطمہ کو فدق نہیں دیں گے، ان کو اڈے دے دیں گے۔ ارے میں نے بہت کچھ کہہ دیا ایک جملے میں، جناب فاطمہ کو فدق نہیں دیں گے، بڑے ابا کو اڈے دے دیں گے کہ آپ یہاں رہیے، آپ اطمینان سے رہیے، اور فرما رہے ہیں وہاں ان کا نکاح ٹوٹا جا رہا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، وہی شعر ہے کہ خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ اب دشمن نے کیا کیا کہ مال جو تھا وہ پورے میدان میں پھیلا دیا، یعنی درہم و دینار و اشرفیاں و مال و دولت کہ ابھی امت آئے گی، اور بہت سے لوگ تو اس میں غنی بننے کے چکر میں، غور فرما رہے ہیں، بہت سے لوگ تو اس چکر میں کہ غنی بن جائیں۔ بھائی دیکھیے سخی اور ہوتا ہے، اب یہ ہے کہ لوٹ کے مال سے غنی بن گئے، کوئی کمال تھوڑی ہے بھائی۔ اور فرما رہے ہیں اب پتہ چلا کہ جیسے ہی رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دھوکہ ہے، دھوکے میں نہ آنا، بھائی اسی باتوں کا ہمیں افسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا افسوس نہیں کہ نبی جب کہتے تھے کہ دیکھو آگے نہ جاؤ تو یہ آگے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں پیچھے نہ جاؤ تو یہ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مزاج ہے، نبی جو کہہ رہے ہیں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ دشمن نے مال و دولت پھیلا دی، 12,000 کا لشکر جو آیا نظر درہم و دینار پہ پڑی، اور خدا کی قسم ایسے ٹوٹے ہیں جیسے آپ غور فرمائیے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ بکری منڈی میں کوئی فری کا بکرا بل رہا ہو۔ بھائی میرے ذہن میں اس سے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے، غور فرمائے ایسے ٹوٹے کہ کوئی مال مفت دلے بے رحم، اور دشمن تاک لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ مال پہ ٹوٹیں گے اور ہم ان پہ ٹوٹیں گے، اور جیسے ہی ہم مال پہ ٹوٹے دشمن نے تاک لگا کے ایسا قیامت کا حملہ کیا، ایسا قیامت کا حملہ کیا۔ اب میں پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں کوئی حدیث آپ کو نہیں سناؤں گا۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت سنانے جا رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، میری زبان سے غلط نکل گیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور فرمانے اس سے زیادہ شریف حوالے میں دے بھی نہیں سکتا ہوں۔ اب جو ہے جیسے ہی حملہ ہوا وہ بھی بھاگے اور وہ بھی بھاگے اور وہ بھی بھاگے، غور فرمانے ابو قتادہ رسول کے صحابی ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ خلیفہ ثانی جو بعد میں ہو گئے وہ بھی بھاگ رہے تھے میدان میں۔ اب دیکھیے بخاری شریف ہے تو میں شرافت سے پورا حوالہ سنائے دے رہا ہوں۔ ابو قتادہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45، ابو قتادہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بھی بھاگ رہے ہیں، آپ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کا تو جلال مشہور ہے، وہ اور بات ہے کہ عورتوں میں مشہور ہے، آپ کا تو غصہ مشہور ہے، بڑے جلالی تھے، بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم کیا مضحکہ خیز اسلام بنا دیا تھا۔ کہنے لگے کہ اس وقت سوال جواب نہ کرو، بھائی جیسے بڑے نیتا ہوتے ہیں، گھبرا گئے سوال کیا اور بھاگنے لگے ہیں، اور میں کسی پہ چپکا نہیں رہا ہوں، اور فرما رہے ہیں اب جیسے بھاگ رہے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے ابو قتادہ نے کہا کہ ارے آپ بھی بھاگ رہے ہیں، وہ کہیں گے بخاری شریف، وہ کہنے لگے سوال نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے اس وقت تم بھی بھاگو، اور فرما رہے ہیں۔ اور صرف سنیے، دشمن نے کہا، دشمن بھی اتنا باغیرت، بے غیرت نہیں باغیرت، وہ کہنے لگا جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، اب ان بھگوڑوں کا ہم کیا پیچھا کریں، یہ نبی ہیں، ان کے چند بنی، سب کے سب بنی ہاشم، اور فرما رہے ہیں بس اب ان کو گھیر کے مار ڈالو، اور فرما رہے ہیں۔ اور سب سے آگے کون ہے میدان میں؟ جیسے ہی سنا مار ڈالو نبی کو، سب سے آگے میدان میں کون ہے؟ حیدر کرار، اور فرما رہے ہیں ہاتھ میں ذوالفقار حیدر کرار۔ جب بھی وقت پڑا اس خاندان کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ نبی پہ وقت آ رہا ہے، حیدر کرار آ گئے ہیں، حسین پہ وقت آ رہا ہے، مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں، اور فرما رہے ہیں مسلم ابن عقیل آج جن کی شب شہادت ہے، کل جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کون ہے جناب مسلم؟ جو کوفے میں اکیلے تھے، جب گرفتار کر کے جناب مسلم کو لایا گیا۔ بس چند جملے مجھ سے سن لیجئے مصائب کے، میں بہت زیادہ طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا۔ جب گرفتار کر کے جناب مسلم کو لایا گیا تو کس عالم میں گرفتار کر کے لایا گیا؟ جناب مسلم کہاں 80,000 لوگ جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور کہاں وہ وقت آیا، چند لہجوں میں وہ وقت آیا کہ جناب مسلم ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کوچے سے دوسرے کوچے، تھک ہار کے ایک گھر کی دہلیز پہ بیٹھ گئے،
ایک چاہنے والی خاتون تھی، مسلم کو پہچانتی نہیں تھی، نکلی، کہا پردیسی اپنے گھر جاؤ. کہنے لگے بی بی وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل. قدموں پہ گر گئی، پانی کا پیالہ بھی پیش کیا، گھر کے اندر عزت و احترام سے لے گئی. لیکن جب لشکر کی آواز جناب مسلم نے سنی تو کہنے لگے کہ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے پناہ دی ہے، تیرے گھر میں یہ لشکر داخل ہو جائے. جناب مسلم اکیلے لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے. خدا کی قسم شجاعت جناب مسلم میں میری نظر میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. بے عین ہی وہی جملے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت میں وارد ہوئے ہیں جو جناب ابو الفضل العباس کی زیارت میں وارد ہوئے ہیں. یہ شجاعت جناب مسلم کی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے. جناب مسلم ابن عقیل لشکر سے لڑتے ہوئے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے جب لایا گیا جناب مسلم ابن عقیل کو، تو اس عالم میں جناب مسلم ابن عقیل لائے گئے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو. جیسے ایک بفرا ہوا شیر ہوتا ہے نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر مسلم ہیں، شجاعت کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہیں. جھڑک کے کہنے لگے مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. پورے مجمع نے دیکھا کہ مسلم کا کیا عالم ہے. یہ ہاشمی شجاعت ہے. خدا کی قسم ایک آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہم مجلسوں میں سنتے ہیں سید سجاد ہتھکڑیوں میں قیدی بن کے لائے گئے. سنتے ہیں نا سید سجاد بیمار کربلا عابد بیمار، سنتے ہیں نا. حالانکہ سید سجاد کو وہ شجاعت ملی ہے، وہ شجاعت ہے سید سجاد کے پاس جو خود مولا علی کے پاس ہے، جو حیدر کرار کے پاس ہے. اگر سید سجاد کو حکم دیا جائے تو سید سجاد بھی 2 انگلیوں پہ در خیبر اٹھا سکتے ہیں. میں اپنے بات کی دلیل رکھتا ہوں. اور فرما رہے ہیں کربلا میں حسین ابن علی نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ کربلا کے بعد لوگ خیبر کا ذکر بعد میں کرتے تھے، کربلا میں حسین ابن علی کی شجاعت کا ذکر پہلے کرتے تھے. یہ شجاعت حسین ابن علی تھی. اور فرما رہے ہیں یہ 14 کے 14 برابر ہیں. سید سجاد جب آئے ہیں دربار میں، پہلے تو مسلم دربار میں لائے گئے نا. یہ کربلا کی تمہید ہے. آج کی جو تاریخ ہے یہ کربلا کی تمہید ہے. جناب مسلم ابن عقیل جب لائے گئے تو بفرے ہوئے شیر کی طرح آئے، لیکن جب سید سجاد دربار میں لائے گئے تو کس انداز میں لائے گئے؟ سر جھکا ہوا، کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار. بس 2 جملوں میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا کی قسم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. کسی نے کہا کہ آقا جب اس دربار میں مسلم آئے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا، غیظ و غضب کا عالم تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی زنجیروں کو توڑیں گے اور کسی پر بھی حملہ کر دیں گے. مسلم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. لیکن آپ اس عالم میں آئے ہیں کہ سر جھکا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. کہنے لگے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. بس عزیزان محترم خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. 2 جملوں اور مجلس ختم ہو رہی ہے. کہنے لگے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم آئے تھے مگر اکیلے آئے تھے. ہم آئے ہیں تو اس عالم میں آئے ہیں کہ مائیں بہنیں ساتھ ہیں، بیویاں ساتھ ہیں، سر اٹھا کے نہ دیکھنا، محمد کی نواسیاں ساتھ ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ ہیں. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون ان اللہ و انا الیہ راجعون. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب اطہر حسین صاحب ابن سید اختر حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصحال ثواب فرمائیں.
صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المعطی للہ وللرسول، السلام علیکہ مسلم بن عقیل، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا وصراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولانا غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس یا انیس النفوس، ایھا المدفون بأرض الطوس، السلطان العرب والعجم، الراضی بالقدر والقضاء، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ان الحیاء، السلام علیکہ بقیت اللہ، السلام علیکہ مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ عبد الایمان، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے نا؟